جب یہ حکومت آئی تھی ظاہر ہے اس کی حکومت کے اندر 13-14 پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ناظرین جو جن کے پاس جو لیگسی ہے تجربہ ہے 80 سے آنورڈ ہے. اگر دیکھا جائے تو 69 جو ہے میں اگر بات کروں کہ 59-60 میں تو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب آگے تھے اقتدار کے ایوانوں میں, تو پیپلز پارٹی کی لیگسی تو اور زیادہ پرانی ہے. اسی طرح 79-80 کے اندر محترم نواز شریف صاحب اس وقت فائنانس منسٹر ہے, تو ان کے پاس بھی لمبا چوڑا تجربہ ہے. تو اپنے تجربے کے حوالے سے ہمیں خوشخبری سنائی تھی کہ ہم آئیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, آپ بالکل پریشان نہیں ہونا. سنیں, ہم سے لائق آدمی اس ملک میں کوئی نہیں ہے, ان سے حکومت چلتی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہی ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے, اس کے پاس ایک تجربے کار ٹیم ہے. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم کے اندر عقل مند لوگ ہیں. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے, جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے, اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. ٹیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. ناظرین مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے قاسم سوری رولنگ کے خلاف جب ایک سو موٹو نوٹس ہو گیا, وہاں پہ تمام جو موجودہ حکومت اب تو چلی گئی ہے, اب ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت, اس کے جو زعماء ہے خاص طور پر شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ پہنچے. تو عدالت کے سامنے جو محترم شہباز شریف صاحب نے اس وقت کیا کلمات ادا کیے وہ ہم ضرور آپ کو سنوانا چاہیں گے. عدالت کو بھی ایشورنس دی گئی تھی. سنیں, یہ ہم نے اب سلائیڈ تیار کی ہیں کہ اپوزیشن خدمت کے لیے تیار ہے, آپ کو فرق نظر آئے گا. شہباز شریف کا عدالت میں موقف, ماضی میں کوalition گورنمنٹ میں $90 کا تھا, شہباز شریف کا عدالت میں بیان, عوام بھوکی ہو تو ملک کو قائد کا پاکستان کیسے کہیں گے, شہباز شریف کا عدالت میں موقف, حکومت کے اتحادی اپوزیشن کو جوائن کر چکے ہیں, دن رات محنت کر کے عوام اور پاکستان کی خدمت کریں گے, ہم آئین کے تحفظ اور عوام کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کریں گے, آئین کی بحالی اور عوام کے لیے اپنا خون پسینہ بہائیں گے, ہم عوام کے مفاد میں اصلاحات کریں گے, شفاف الیکشن کرائیں گے, عام آدمی تباہ ہو گیا ہے اس کے لیے ریلیف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تھا عدالت میں بیان. مریم صاحبہ جب جو ہے آپ کو یاد ہوگا جب حکومت آئی تو مریم صاحبہ جو اس وقت بڑے جلسے کر رہی تھی, شی واز ویری ایکسائٹڈ, انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا, وہ بھی آپ کو سنانا بڑا ضروری. اب مہنگائی کو ریورس گیئر لگے گا, ریورس گیئر کا پتہ ہے نا, مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی انشاءاللہ. تو ناظرین اعداد و شمار رپورٹرز پروگرام ہے, حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کی پرسیپشن تاثر وہ آپ کا کام ہے. جو اعداد و شمار ہیں 16 مہینوں کے دوران جو کیا رہے, مختلف جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اکانومی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مہنگائی کی اوسط شرح میں 17% اضافہ ہوا ناظرین. 16 ماہ پہلے جو 11.3% مہنگائی تھی اور آج کی تاریخ میں 28.3% ہے. ڈالر کی قیمت $101 اضافہ ہوا ہے اس کی قیمت میں, 16 ماہ پہلے $186 کا تھا اور 16 ماہ بعد $287 آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. شرح سود میں 10% اضافہ ہوا ہے, 16 ماہ پہلے 12% تھی اور 16 ماہ بعد 22% ہے. پیٹرول کی قیمت ناظرین $123 اضافہ ہوا ہے, 150 سے $273 چلا گیا ہے. ڈالر کی قیمت $129 اضافہ, 16 ماہ پہلے 144 کا تھا. سوری ڈیزل کی قیمت $144 تھی اور یہ 273 پہ چلی گئی, $273. جو بجلی کے جو بنیادی ٹیرف میں $15.5 فی یونٹ اضافہ, یہ سب سے زیادہ بنیادی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑی ہے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس دیگر سرچارجز الگ, گیس کے نرخوں میں 112% تک اضافہ ہوا ہے. سادہ روٹی کی قیمت میں $10 اضافہ ہوا ہے, 16 ماہ پہلے جو $10 فی روٹی تھی اور آج $20 کی ہے. کھلے دودھ کی قیمت میں $110 فی کلو اضافہ ہوا ہے, 16 ماہ پہلے $90 کا تھا اور آج $200 لیٹر کا ہے. اسی طرح ناظرین چینی کی قیمت پاکستان کی سیاست کے اندر یہ ہمیشہ سے رہی ہے, $75 فی کلو کا اضافہ ہوا ہے, $80 سے یہ 155 پہ چلی گئی ہے. باسمتی چاول $175 اضافہ, $200 سے یہ 375 پہ چلی گئی ہے. بناسپتی گھی $200 اضافہ ہوا ہے, 350 سے 550 پہ چلی گئی ہے. داش مال کی قیمت میں $252 کا اضافہ, 248 سے $500. تو باقی دال چنا, چائے کی پتی اور تو حسن اب یہ مہنگائی, اب ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ہے, جب سابقہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی
تو اس وقت سب سے زیادہ کرٹیسزم ہم ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر کرتے تھے کہ نالائق ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے، اور انہوں نے معیشت کا یہ حشر کر دیا. تو اب ان فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پی ڈی ایم جب جائے گی عوام کے سامنے تو کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے جی، اب تو ظاہری بات ہے کوئی سیاسی لوگ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی اپنا بیانیہ تو بنائیں گے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے جاتے جاتے جب چیئرمین تحریک انصاف کو معلوم تھا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے، تو اس وقت جو پی ڈی ایل تھا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ بڑھانا تھا، آپ نے اگریمنٹ کیا تھا کہ 50 روپے تک بڑھائیں گے، لیکن اس ٹائم وہ 30 روپیز جو ریٹ تھا اس سے بھی نیچے سبسڈی دے کے چلے گئے تھے، اور وہ کئی ماہ تک دی، اور پھر جب نئی گورنمنٹ بنی تو وہ بھی فوراً فیصلے کو ریورس نہیں کر سکی. دیکھیں جی، آپ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے اوپر تھے، کوئی آپ کی اکانومی نہ قطر کی تھی، نہ آپ سعودی عرب تھے، نہ آپ جو ہے وہ کویت تھے. تو جب ایک ملک جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے تو اس ٹائم اس قسم کی شاہ خرچیاں آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہاں سے بھی سٹارٹ کیا جائے تو پھر آئی ایم ایف نے بھی ریئیکشن شو کیا کہ یہ گورنمنٹ ہے، کمٹ کرتی ہے، پاکستان گورنمنٹ، وہ دے سی ایس ایز اے پاکستان گورنمنٹ، نوٹ ایز اے پی ٹی آئی گورنمنٹ یا پی ایم ایل این گورنمنٹ یا کون سی گورنمنٹ ہے. تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جب یہ پی ایم ایل این گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ مہنگائی ختم کریں گے، لیکن مہنگائی ختم نہیں ہو سکی، مہنگائی بلکہ اس میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. اب انٹرسٹ ریٹ کہاں تک لے کے جا چکے ہیں، یعنی بجلی کا جو فی یونٹ ہے اس کی قیمت کہاں بڑھ چکی ہے. تو عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہو چکا ہے، سروائیو کرنا مشکل ہو چکا ہے. تو اس کا جو بیگیج ہے یہ تو اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا، اور ان پارٹیز کو اٹھانا پڑے گا کہ جو اب حکومت چھوڑ کے گئی ہیں 16 ماہ کے بعد. تو جو مہنگائی کی ہے یہ پھر اس کا ریئیکشن ان کو ووٹس میں ملے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاں، لیکن اس گورنمنٹ کے کچھ اچھے کام بھی ہیں.